مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو دونوں مدینے پہنچے تو مدینے والے آدھے لوگ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، آدھے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اب جو ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ ابو بکر کو نبی سمجھ رہے ہیں، ابو بکر کو۔ اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا، انہوں نے ابو بکر کو نبی کیسے سمجھ لیا؟ جس چہرے کے بارے میں قرآن کہے والضحیٰ، جن آنکھوں کے بارے میں قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، جس پیشانی کے بارے میں قرآن کہے طٰہٰ، اور جس چہرے کے بارے میں قرآن کہے والضحیٰ، اور جس زلفوں کے بارے میں قرآن کہے واللیل، ارے وہاں بھول کیوں ہوئی؟ کیوں بھول گئے وہ؟ والضحیٰ، جس چہرے کو قرآن کہے والضحیٰ، جس کی زلفوں کو قرآن کہے واللیل، جس کی آنکھوں کو قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، جس کے سینے کو قرآن کہے الم نشرح۔ ارے جب مدینے پہنچے آدھے مدینے والے ابو بکر کو نبی کیوں سمجھ رہے تھے؟ اس لیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ ایک بہت بڑے ولی کامل ہوئے، حضرت مجدد الافسانی کے مرشد ہیں۔ انہوں نے آستانے کی مصروفیات چھوڑنے کا ارادہ کیا کہ یہ لوگ آتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی درود پڑھوا رہا ہے، کوئی دم کروا رہا ہے، کوئی تویز لے رہا ہے، کوئی دعائیں کرا رہا ہے، وظائف کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ انہوں نے وظائف اللہ کے ذکر کے لیے خلوت اختیار کر لی، ساری چیزیں چھوڑ دیں، آستانہ چھوڑ دیا اور خلوت اپنا لی۔ ان کے آگے مہمان، جب مہمان آئے تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ سنت کو ضرور سامنے رکھتا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ اگر مہمان کی مہمان نوازی نہ کی تو سنت گئی، اور اگر مہمان کی مہمان نوازی کرنے لگ گیا تو جو روٹین وظائف پڑھنے کی بنائی ہے وہ روٹین گئی۔ کروں تو کیا کروں؟ اتنے میں آپ کا ایک باورچی تھا نان بائی، اس نے گھر سے جلدی جلدی کھانا تیار کیا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھا، قسم قسم کے کھانے۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ وظائف سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کی سنت بھی نہیں چھوٹی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ بڑے خوش ہوئے جب مہمان چلے گئے۔ آپ نے نان بائی سے کہا مانگ کیا مانگتے ہو؟ اب وہ باقی باللہ تھے، بہت بڑے ولی کامل، کئی اولیاء کے سردار ہیں، تو جب وہ انہوں نے کہا نا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نان بھائی بھی کوئی ہمارے جیسا نہیں تھا، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا جناب دعا کرو پتر ڈنکی لا کے جانے دی ضد پیا کردا ہے تے وہ خیریت نال پڑ جاوے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ کہتا ایک مربع ہے جناب دوسرا دے دو۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ایک فیکٹری ہے دوسری دے دو۔ ہم میں سے تو کوئی ہوتا تو کہتا جناب چھوٹی کار ہے بڑی لے کر دے دو۔ وہ نان بائی بھی تو خواجہ باقی باللہ کا تھا، اس نے عرض کیا حضور مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ آپ نے فرمایا میں نے برس ہا برس ریاضتوں کی کدالوں سے اپنے اس دل کی جو ندی ہے اس کو میں نے سمندر بنایا ہے، تو تم برداشت نہیں کرو گے۔ اس نے کہا کہ کیا ہوگا؟ فرمایا مر جاؤ گے۔ وہ کیفیات، وہ تجلیات روحانی، وہ تصوف کا مقام جہاں میری روح پہنچی، اگر میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں تو تم برداشت نہیں کرو گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جناب موت ہی ہے نا، تے نائی ہو کے مرنے نالوں خواجہ باقی باللہ ہو کے مرنا چنگا ہے، تسی دعا کرو۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ لہر آئی، فرمایا آؤ میرے کمرے میں۔
کمرے میں خلوت میں لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب باہر آئے صرف روح سے روح نہیں ملی، بلکہ کیا ہوا جب باہر آئے تو لوگ حیران ہو گئے کہ نان بھائی کون ہے اور باقی باللہ کون ہے. ارے 5 صدیوں بعد محمد عربی کی امت کا ایک ولی کامل جب توجہ اتحادی ڈالتا ہے، اس کو روحانیت اور تصوف کی اصطلاح میں توجہ اتحادی کہتے ہیں. جب توجہ اتحادی ڈالتا ہے تو نان بھائی کو باقی باللہ بنا دیتا ہے. ابو بکر اور صدیق اکبر اور محمد عربی ہجرت کی رات غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں رہے. جب مدینے والوں کے سامنے آئے، آدھا مدینہ ابو بکر کو نبی کہہ رہا ہے، آدھا مدینہ نبی رحمت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر. فارسی والے نے یہ نقشہ خوبصورت لفظوں میں پرویا. انہوں نے کہا صدیق عکس حسن و جمال محمد است. صدیق عکس حسن و جمال، صدیق عکس حسن و جمال محمد است. حضور کے حسن و جمال کا عکس صدیق ہے. فاروق ذل جاہو جلال محمد است. محمد عربی کے جاہو جلال کا سایہ فاروق اعظم ہے. عثمان ضیائے شمع کمال محمد است. اور عثمان حضور نبی کریم کے کمال کی شمع کی ضیاء ہے، شمع کی روشنی ہے. روشنی شمع کس کی؟ کمال محمد کی. اور حیدر سنیں سنی کیسا مانتا ہے صحابہ کو اور آل رسول کو. ہمارا گزارا نہ آل رسول کے بغیر ہوتا ہے نہ صحابہ کے بغیر ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں حیدر بہارے باغے خصالے محمد است. محمد عربی کی خصلتوں کا جو باب ہے، جو باغ ہے، اس باغ کی بہار علی المرتضیٰ ہے. اور آگے نتیجہ دیا. اور آج کی اس محفل کا بھی نتیجہ اسلام میں ماں. سننا ذرا، اسلام میں ماں اطاعت خلفائے راشدین. اسلام میں ماں اطاعت خلفائے راشدین. ایمان ماں محبت آل محمد است. آپ نے یہ جو آخری جملہ ہے نا، اس کا حق ادا نہیں کیا. اس کو سننے کا جو نتیجہ دیا، فرمایا اسلام میں اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ تم کیا ہو، تو اسلام میں ماں اطاعت خلفائے راشدین. ہمارا اسلام خلفائے راشدین کی اطاعت ہے. اور ایمان ماں محبت آل محمد است. ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان. اسلام بنتا ہے کرنے سے اور ایمان بنتا ہے ماننے سے. اور کسی نے اگر پتہ کرنا ہو کہ ہم کیا ہے تو ہم اسلام میں ماں اطاعت خلفائے راشدین، جو کام کرنے والے ہیں اس میں خلفائے راشدین کی اطاعت کرتے ہیں. وَإِيمَانِ مَا محبت آل محمد است. اور جو عقائد اور ماننے والی چیزیں ہیں، ایمان ہمارا حضور کی آل کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. کسر شہنشاہ
کہ قصر صداقت کے جو شہنشاہ ہے وہ ہیں صدیق اکبر، جو منبع صدق و صفا ہیں وہ ہیں صدیق اکبر، جو معدن جود و عطا ہیں وہ ہیں صدیق اکبر، اور جو خلیفہ محبوب اکبر ہیں وہ ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے اقبال نے رب سے دو چیزیں مانگی، وہ دونوں کمال کی ہیں، انہی میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اقبال جب مانگنے لگا تو دو چیزیں مانگی، کون کون سی؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے سوزے آئے ہائے ہائے۔ اقبال نے کہا یا اللہ دو چیزوں کا سوال ہے، دل مرتضی والا ہو، سوز صدیق والا ہو۔ امن الناس بر مولائے ما، اقبال نے کہا وہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہمارے مولا پہ کون ہے؟ کلیم اول سینائے ماں، جو حضرت موسیٰ تھے نا، ان کو کوہ طور سینا پہ اللہ کا دیدار ہوا، تو ہمارا جو طور سینا ہے، ہمارا طور سینا ظاہر ہے وہ ہوگا جہاں سے ہمیں خدا کی معرفت ملے گی۔ ہمارا طور سینہ حضور ہے، اور طور سینہ کا کلیم مصطفیٰ ہے، ہمارے طور سینہ کا کلیم اول صدیق اکبر ہے۔ یہ میری بات نہیں، علامہ اقبال کی بات سمجھا رہا ہوں۔ امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، جو ہمارا طور سینہ ہے اس کا جو کلیم اول ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ آگے فرمایا ہستی او کشت ملت را چوں ابر، مصطفیٰ کی امت جو ڈاواں ڈول ہو گئی تھی حضور کے وصال کے ساتھ، غمزدہ تھی، تو اس ملت کے لیے بادل بن کے برسا ابو بکر صدیق۔ فرماتے ہیں ہستی او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام وغارو بدرو قبر۔ ابو بکر صرف ثانی غار نہیں، ثانی اسلام بھی ہے، ثانی غار بھی ہے، ثانی بدر بھی ہے، ثانی قبر بھی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، علامہ اقبال کی بات ہے۔ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ تو حضور کے ذکر کا صدقہ، حضور کی آل کے ذکر کا صدقہ، صدیق اکبر کے ذکر کا صدقہ، یا اللہ ان سارے ذکروں کو واسطہ اور وسیلہ تیری بارگاہ میں بنا کر غلام عباس مرحوم و مغفور کی بخشش مانگتے ہیں۔ اس ذکر کا صدقہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ